السلام علیکم۔ لو بھائی، آج شاہین کلب میں میرے ساتھ ہیں شاہدہ باجی، پروین باجی اور سدھو بھائی۔ عابدی بھائی مبارک ہو۔ کیا چیز مبارک ہو سدھو بھائی؟ ارے صاحب، اول تو رمضان کا چاند نظر آیا اور شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈیانا کے ہاں چاند سا بیٹا ہوا۔ وہ تو آپ کو بھی مبارک ہو سدھو بھائی۔ یہ بتائیے کہ خود آپ کو کیسا لگا؟ ارے صاحب، مجھے تو دگنی خوشی ہوئی۔ کبھی تو یوں لگا جیسے میرا ہی پوتا ہوا ہو اور کبھی یوں لگا جیسے نواسا ہوا ہو۔ سدھو بھائی، آپ نے اس کے لیے کوئی اچھا سا نام بھی سوچا؟ جی ہاں، 1 منٹ میں سوچ لیا۔ ارے وہ کیسے؟ ارے صاحب، ادھر شہزادہ پیدا ہوا، ادھر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے سوچا کہ رمضانی نام اچھا رہے گا۔ اچھا، اب یہ سنائیے سدھو بھائی کہ آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر بیچارے چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ ارے صاحب، رات 2:30 سے جو چلنا شروع کرتے ہیں تو شام 9:30 بجے تک چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ یہاں برطانیہ میں گرمیوں میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، اس لیے رات 2:30 بجے ہر قسم کا کھانا پینا ترک کر دیا جاتا ہے اور پھر 9:30 بجے کے قریب روزہ کھولا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا شہر گلاسگو اور شمال میں ہے، وہاں تو روزہ رات کے 10 بجے کے بعد کھلتا ہے۔ ہاں، اور جو ملک اور شمال میں ہیں، مثلا ناروے، ڈنمارک وغیرہ، وہاں تو اور دیر میں روزہ کھولا جاتا ہے۔ ارے عابدی بھائی، ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ سردیوں میں روزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، خوب یاد دلایا آپ نے سدھو بھائی۔ بھائی، ہوتا یہ ہے کہ گرمیوں میں دن جتنے لمبے ہوتے ہیں یہاں برطانیہ میں، سردیوں میں اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ صبح 5 یا 6 بجے کھانا پینا ترک کیا جاتا ہے اور دوپہر کو یہی کوئی 3:30 بجے تک روزہ کھول لیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں۔ سدھو بھائی، آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ ارے صاحب، اتنی پرانی بات ہو گئی کہ اب تو یاد بھی نہیں۔ یہ تو بالکل ناممکن بات ہے سدھو بھائی، ایک روز آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی روئے تھے۔ ارے صاحب، رونے اور کھانے کے تو سارے واقعات مجھے یاد رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلا روزہ یاد نہیں تو اس کی سحری یا افطاری ضرور یاد ہوگی۔ ارے صاحب، سحری تو مجھے اس روزے کی بھی یاد ہے جو کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ بھائی، وہ روزہ جو کبھی رکھا ہی نہیں گیا، یعنی وہ کیسے؟ ارے صاحب، اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو ہمیں بھی سنائیے۔ مجھے پتا ہے، گھر میں سحری کے لیے جو کھانا پکا کر رکھا گیا ہوگا وہ آپ نے پہلے ہی اٹھ کر چوری سے کھا لیا ہوگا۔ میں اور چوری؟ توبہ کیجئے۔ توبہ میری توبہ۔ ہاں تو سدھو بھائی، وہ کون سا روزہ تھا جو آپ نے کبھی رکھا ہی نہیں؟ کیا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے؟ صاحب کہہ ہی نہیں چکے ہیں بلکہ گلا پھاڑ کے اعلان کر چکے ہیں۔ ارے صاحب، تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے؟ ہاں تو سنیے، میں بہت چھوٹا سا تھا۔ اس شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا، لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، اس لیے میں بھی خوش ہو رہا تھا۔ رات دیر تک بڑی دھوم اور رونق رہی، میں بھی سارے گھر میں کودتا پھاندتا پھرا۔ آخر تھک ہار کر سو گیا اور سونے سے پہلے سارے گھوڑے بیچ دیے۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس رات آپ گھوڑے بیچ کر سوئے۔ ارے صاحب، ایک گھوڑے ہی کیا، اس رات کو جتنے بھی گھوڑے، گدھے، ٹٹو، خچر تھے، میں ان سب کو بیچ باچ لمبی تان کر سو رہا تھا کہ اچانک خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سا دسترخوان ہے، اس پر گرم گرم شیرمال سجے ہیں جن پر زعفران کا رنگ جمع ہے۔ ارے واہ! اور ایک پلیٹ میں شامی کباب بھرے ہیں اللہ، روزہ مگرو ہو رہا ہے۔ اور ان سے بھاپ اٹھ رہی ہے۔ ان کے اوپر باریک باریک پیاز، ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور ادرک چھڑکی ہوئی ہے۔ اور ایک قاب میں بادامی رنگ کا قورمہ بھی بھرا ہے جس میں سے الائچی اور کیوڑے کی مہک اٹھ رہی ہے۔ اللہ، کیا داستانی رنگ ہے۔ اس کے قریب ایک گہری پلیٹ میں گرم گرم کھولتا ہوا دودھ بھرا ہے جس میں لال لال جلیبیاں تیر رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں دسترخوان بچھا ہے، اس پر واقعی وہ شیرمال، کباب، قورمہ اور دودھ جلیبیاں سجی ہیں۔ ان کی خوشبو سارے گھر میں بھری ہے اور میری ناک میں بھی آ رہی ہے۔ اچھا، اب میں نے دیکھا کہ ابا حضور بسم اللہ کہہ کر پہلا لقمہ توڑ رہے ہیں۔ میں جو تڑپ کر اٹھا تو ابا حضور گھبرا گئے
और अपना लुकमा छोड़कर सीधे मेरे पास आए और पूछने लगे कि सिद्धू बेटा तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? और ये कि तुम्हारा तकिया तो बिल्कुल भीगा हुआ है, हालांकि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है। मैंने जवाब दिया कि मैंने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा, बल्कि मुंह में पानी लाने वाला ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि आप गरम गरम शीरमाल खा रहे हैं, बाजी कबाब खा रही हैं, अम्मी जान कौरमा खा रही हैं और भोले चा दूध जलेबियाँ खा रहे हैं। अब्बा हुजूर मुस्कुराए बोले, सो जाओ सो जाओ, रात तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया था, मेदे पर बोझ होगा, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब नज़र आ रहे होंगे। शुक्र अदा करो कि तुम्हारी आँख खुल गई और उस ख्वाब का सिलसिला टूट गया। मैंने कहा, कहाँ टूटा? मुझे तो अब तक यही नज़र आ रहा है कि अम्मी जान, बाजी जान, भाई जान, भोले चा मज़े से खानों पर टूटे पड़ रहे हैं। अब्बा हुजूर ने कहा, नहीं बेटे, वो तुम्हारा ख्वाब है जो अभी तक चल रहा है। मैंने पूछा, शो ख़त्म होने में अब कितनी रीलें और बाकी हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा वहम है, बस अब तुम सो जाओ। मैंने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप रमज़ान में झूठ बोलेंगे तो अल्लाह मियाँ आपको गुनाह देंगे। इस पर वो बोले, अच्छा तो सुनो, घर के सब बड़े आज रोज़ा रखेंगे, इसलिए वो सहरी खा रहे हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो और अभी तुम्हारा रोज़ा माफ़ है, बस तुम सो जाओ। मैंने पूछा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे रोज़ा रखने देंगे? अब्बा हुजूर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, फिर मैं सोचता हूँ कि रोज़ा रखने की मश्क अभी से शुरू कर दूँ। अब्बा हुजूर ने कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, जब तक मैं छोटा हूँ सहरी खाने की प्रैक्टिस कर लूँ, बड़ा होकर रोज़े भी रख लूँगा। अब्बा हुजूर ने पूछा, तुम्हें पता भी है कि रोज़े कैसे रखे जाते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, सर्दी हो तो अलमारी में और अगर गर्मी हो तो नेमत खाने में रखे जाते हैं। अब्बा हुजूर बोले, नहीं बेटे, जब तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हें दिन भर भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, और अगर तुमने ज़रा सी भी कोई चीज़ खाई तो रोज़ा टूट जाएगा। मैंने झट कहा, फिर तो मैं बहुत मजबूत रोज़ा रखूँगा, बस दोपहर को थोड़ा सा हलवा खा लूँगा। अब्बा हुजूर ने कहा, नहीं नहीं, रोज़े में तुम हलवा भी नहीं खा सकते। मैंने पूछा, क्या बच्चों के लिए कोई रियायत नहीं होती? जिस तरह सिनेमा में उनका आधा टिकट होता है, उसी तरह उनका रोज़ा भी आधा होना चाहिए। अब्बा हुजूर मुस्कुराकर बोले, हाँ, बच्चों का तो टिकट बिल्कुल माफ़ होता है, छोटे बच्चों के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर पूरे दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी है। गर्ज़ ये कि मैं बहुत देर तक अब्बा हुजूर से बातें करता रहा। सामने वाले कमरे से चमचों और प्लेटों की आवाज़ आती रही। अचानक एक आवाज़ आई और अब्बा हुजूर घबरा कर खड़े हो गए। कहीं दूर नक्कारा बज रहा था, जिसका मतलब ये था कि अब इसके बाद शाम तक कुछ खाने की इजाज़त नहीं। अब्बा हुजूर बोले, गज़ब हो गया, सिद्धू ने मुझे बातों में लगा लिया और मैं 2 लुक़मे भी नहीं खा सका। अम्मी जान ने उनसे कहा कि आप भी गज़ब करते हैं, इतनी देर सिद्धू से बातें करते रहे, आपका सारा कौरमा, शीरमाल, पुलाव और दूध जलेबी यूं ही रखी रह गई, अब कौन खाएगा? अभी अम्मी जान का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि मैंने अपनी चारपाई से छलांग लगाई और सीधा दस्तरखान पर जा पहुंचा। अच्छा भाई, सिद्धू भाई की बातें ख़त्म हुई, अब आबदी भाई अपने सफ़र की बातें करेंगे। इसलिए परवीन बाजी को, शाहिदा बाजी को और मुझे यहीं इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।
رامپور کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مگر جب دیکھا تو سوچا کہ کاش دیکھا ہوتا۔ روہیلوں کا یہ شہر کبھی کیسا پرشکوہ رہا ہوگا، کیسی عظمت رہی ہوگی اس کے دریچوں، میناروں، فصیلوں اور اس کے گنبدوں میں۔ یہ نہیں کہ وہ گنبد اب وہاں نہیں، وہ ہیں تو، مگر ان میں بڑے بڑے جھاڑ اگائے ہیں۔ کشادہ سڑکوں کے درویا وہ عالیشان عمارتیں اب بھی ہیں، مگر باہر سے صاف نظر نہیں آتی کیونکہ خودرو پودوں اور بے لگام پھیلنے والے درختوں نے انہیں ڈھانپ لیا ہے۔ شاید اچھا ہی کیا ہے۔ رامپور آمیزشوں کا شہر ہے، جدید اور قدیم کی آمیزش، عمارت اور افلاس کی آمیزش، ماضی اور حال کی آمیزش، دلاوری اور لاغری کی آمیزش، اور علم اور بے علمی کی آمیزش۔ جس پرانے قلعے کی فصیلوں کے باہر آج بھی سینکڑوں کاریگر بیٹھے گرم لوہے کو پیٹ پیٹ کر اس کی شکل نکالا کرتے ہیں، اور خود بیچاروں نے کبھی مکتب اور مدرسے کی شکل تک نہیں دیکھی، اسی قلعے کی فصیلوں کے اندر علم و حکمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا ایسا سمندر ہے کہ ہندوستان اس پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ رامپور رضا لائبریری کو میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا بڑا کتب خانہ، اتنا عظیم الشان خزانہ، ایسے ایسے قلمی نسخے، ایسی ایسی قلمی تصویریں کہیں مغرب میں ہوتی تو لوگ ان کی گرد کو پلکوں سے جھاڑا کرتے، اور وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ خستہ کاغذ پر کہیں خراش نہ آ جائے۔ خیر، اس کتب خانے کی اور ان قلمی کتابوں کی باتیں تو بعد میں کسی اور جگہ تفصیل سے ہوں گی۔ ابھی تو ذکر اس رامپور کا ہے جو شہر ہے روہیل کھنڈ کا، اور جو ریاست تھی روہیلوں کی، کہ جو افغان تھے اور جن کی شجاعت اور دلیری کا چرچا آج بھی ہے۔ یہاں کے پرانے سپاہی آج بھی کہانیوں اور گیتوں کے عنوان بنتے ہیں، اور یہی حال یہاں کے پرانے ڈکیتوں کا ہے۔ میں رضا لائبریری گیا تو دل بجھا بجھا سا تھا، کیونکہ اس عظیم کتب خانے میں، کتابوں کی دنیا میں، علم اور آگہی کے جہاں میں نور کی کرنیں بھرنے والا چراغ صرف چند مہینے پہلے بجھ چکا تھا۔ امتیاز علی عرشی مرحوم کے جن کے دم قدم سے اس کتب خانے کو، اور سچ پوچھئے تو اس شہر کو، دنیائے ادب میں یہ امتیاز اور یہ مقام عطا ہوا، میرے آنے سے پہلے پہلے عرش کو سدھارے۔ میں وہاں گیا تو وہ وہاں نہیں تھے۔ کتنا بڑا نقصان، کیسا افسوسناک خسارہ تھا۔ عرشی صاحب نہیں ملے، البتہ عرشی زادے ملے، اور اس تپاک و محبت سے ملے کہ معلوم ہوا گویا کتب خانہ کچھ دیر کو مہمان خانہ بن گیا۔ دیر تک ابا کی باتیں کرتے رہے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں روشنی کے رخ پر کتابیں پڑھا کرتے تھے، یہاں لکھا کرتے تھے، اور یہی باتیں کرتے کرتے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے یہ کمرہ ابا نے مہمانوں کے لیے مخصوص کیا تھا، ایئر کولر لگوایا تھا، باہر غسل خانہ بنوایا تھا تاکہ مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ابھی تک عرشی صاحب کی باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازہ کھلا اور ان کی کم سن پوتی سمیرہ کمرے میں آ گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ سمیرہ کو بہت چاہتے تھے اور ہمیشہ اسے چھمی بی کہا کرتے تھے۔ میں نے چھمی بی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر جب تک میں رامپور میں رہا اس کا ننھا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا۔ ایسی چاہنے والی اور محبت کرنے والی بچی ہو نہ ہو اپنے دادا پر پڑی ہوگی۔ رات میں سونے کے لیے لیٹا تو سمیرہ بھی میرے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور لگی ادھر ادھر کی باتیں کرنے۔ میں نے کہا بہت رات ہو گئی ہے، امی کے پاس جا کے سو جاؤ، مگر وہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ بولی جناب مجھے نیند نہیں آتی، میں بہت دیر سے سوتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو مجھے بچوں کو سلانے کا بڑا تجربہ ہے۔ بولی مگر آپ مجھے نہیں سلا سکتے۔ میں نے کہا کہانی سنو گی؟ اور جو ہی اس نے ہاں کہا، میں نے دھیمی دھیمی تھکی تھکی سی آواز میں اس شہزادی کی کہانی شروع کر دی جو چاند مانگا کرتی تھی۔ میری کہانی ختم ہوئی تو سمیرہ چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں ملنے لگی۔ میں نے کہا دیکھا تمہیں نیند آ گئی؟ بولی نہیں جناب، یہ تو ذرا یوں ہی میری آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں، اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اندر گئی اور سو گئی۔ رامپور میں ہمارے سننے والے سینکڑوں ہزاروں ہیں، ان میں سے کچھ کے نام پتے تو مجھے زبانی یاد تھے۔ ان کو تلاش کرتا ہوا سعادت حسین خان صاحب کے گھر پہنچا۔ وہاں تو شادی کا سماں تھا۔ ان کے گھر میں خیر سے بہو آنے والی تھی، اور ماشاء اللہ ایسی چہل پہل تھی کہ جی خوش ہو گیا۔
मैं पहुंचा तो जैसे वो सब मेरे ही मुंतज़िर थे। मेहमानों से भरे घर में रौनक कुछ और बढ़ गई। खूब मिठाई खाई गई, खूब बातें हुईं और बाहर दालान में बड़े से तख्त पर बैठी ढोलक बजा बजा कर शादी के गीत गाने वाली ख़वातीन के दरमियान से पान का खासदान उठाकर उसकी जगह मेरा माइक्रोफोन रख दिया गया। कैसी मसरतें थीं और कैसी खुशियाँ थीं। दिल से यही दुआ निकली कि खुदा इन शहरों को, इन मकानों को, इनके मकीनों को बहुत खुश रखे कि ये लोग गरीब हैं मगर मोहब्बत की दौलत से माला माल हैं। इनकी हंसी खनकती हुई अशरफियों से कहीं बेशकीमत है। इनके गीत झरनों के सुरों से कहीं ज़्यादा सुरीले हैं। खुदा इनके आंगन को चांदनी से भर दे।